نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی گزشتہ کلاس میں حمزہ اور اقسام الحمزہ سیکھے تھے، اور اقسام الحمزہ میں ہم نے حمزۃ الوصلی اور حمزۃ القطعی سیکھے تھے، اور پھر یہ کہ حمزہ کی کرسیوں کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ حمزہ کب اور کیسے اپنی کرسی کا استعمال کرتا ہے۔ الحمدللہ، آج ہم اپنے درس الثالث میں آنے والے نیکسٹ ٹاپک کو سیکھیں گے، جو کہ ہے حروف الشمسیہ اور حروف القمریہ۔ جیسے کہ نام سے ہی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، شمس سورج کو بولتے ہیں اور قمر چاند کو بولتے ہیں۔ تو چلیے سیکھتے ہیں۔ اسم کے شروع میں لام تعریف لگایا جاتا ہے۔ اس کے لام کی آواز کے اعتبار سے حروف کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 الحروف الشمسیۃ اور نمبر 2 ہے الحروف القمریۃ۔ چلے جانتے ہیں کہ حروف الشمسیہ کیا ہوتے ہیں۔ حروف شمسی وہ حروف ہیں جن سے شروع ہونے والے الفاظ سے پہلے جب لگتا ہے تو اس لام کی آواز لفظ کے حرف سے بدل جاتی ہے، یعنی اس لام کی آواز نہیں آتی اور ہم حمزہ کو لام کی بجائے لفظ کے پہلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ کا لام لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، بات کلیئر ہوئی کہ جو الف لام ہے اس میں جو لام لکھا ہوا ہے وہ صرف لکھنے میں آتا ہے، وہ پڑھا نہیں جائے گا۔ حمزہ جو ہے اس کو ہم ڈائریکٹ جو آگے لفظ ہے ہمارا اس کے پہلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ حروف شمسی کی تعداد 14 ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ شمس سے پہلے اگر لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ الشمسو۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم لام کو نہیں پڑھ رہے نا، سورۃ الشمس ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں لکھا ہوا ہے لام، لیکن وہ بولنے میں نہیں آتا۔ تو یہاں سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حروف شمسی کا پہلا حرف مشدد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پہچان ہے حروف شمسی کی کہ جب حروف شمسی ہوگا تو کے بعد جو اگلا حرف ہوگا وہ مشدد ہوگا۔ جیسے پلس شمسو اگر ہم لکھتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ اش پلس شمسو، اور ہم اس کو ملا کے کیسے پڑھتے ہیں؟ الشمسو۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں الصلاۃ، الزکوٰۃ، الرسول، الرافع۔ ٹھیک ہے، اور سورۃ الشمس میں بھی چند آیات ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کو وہ دی گئی ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں الحروف القمریۃ۔ حروف قمری وہ حروف ہیں جن سے پہلے لگانے سے لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ
ال کا لام پڑھنے میں بھی آتا ہے اور لکھنے میں تو ویسے ہی آتا ہے، یعنی حمزہ کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ال ہی پڑھا جاتا ہے، اور اس لفظ کے پہلے حرف پر تشدید بھی نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ جس طرح لکھے جاتے ہیں ویسے ہی پڑھے بھی جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات کلیئر ہوگی کہ حروف شمسی میں لام پڑھنے میں حذف ہو جاتا ہے، لکھنے میں نہیں، پڑھنے میں حذف ہو جاتا ہے، جبکہ حروف القمریہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لکھنے میں بھی آتا ہے اور پڑھنے میں بھی آتا ہے۔ حروف شمسی کی جو بڑی مثال ہے، پہچان ہے، وہ کیا ہے کہ اس میں ال کے بعد جو اگلا حرف ہوگا وہ مشدد ہوگا، جبکہ حروف قمریہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ حروف قمری کی بھی تعداد جو ہے وہ 14 ہی ہے، اور ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک آسان سا جملہ ہے جو کہ حروف قمری پر مشتمل ہے، تمام حروف قمری پر۔ اس کو اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا حروف قمری اور حروف شمسی کو الگ الگ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو حروف قمری کا جو مخفف جملہ بنتا ہے وہ کیا ہے؟ حق کا خوف عجب غم ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں تمام وہ حروف ہیں جو حروف قمریہ ہیں۔ حروف قمریہ 14 ہیں اور یہ بھی 14 ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم سیکوینس وائز جائیں تو الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا اور یا۔ لیکن جب ہم اس جملے کو یاد رکھ لیتے ہیں تو بھی بات سیم ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان 14 کے علاوہ جو باقی 14 ہیں وہ حروف شمسی ہیں۔ سمپل، آسان ہو گیا نا؟ تو جب ہم حروف قمری کو دیکھتے ہیں تو وہ کیسے بنتے ہیں؟ ال پلس قمرو، مطلب آپ قمر سے یاد رکھیں گے کہ یہ قمری ہیں، کیونکہ ال آ گیا تو اب قاف اپنی جگہ پر قائم ہے، اس پہ کوئی مشدد نہیں، لام کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت آسان ہے، کوئی بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ آج کا جو ٹاپک تھا بہت ہی آسان تھا۔ اس کی مثالیں آپ اسماء الہی میں دیکھ لیں، العزیز، الغفار، الملک، القدوس، المؤمن، بے شمار مثالیں آپ کو ملتی ہیں۔ باقی جگہوں پر آپ دیکھیں القاریۃ والعصر ان الانسان لفی خسر، پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ ال کا حمزہ وصلی ہے، اس لیے وسط کلام میں یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جیسے میں پڑھ رہی ہوں نا والعصر، تو ادھر اب لام تو پڑھا جا رہا ہے لیکن حمزہ جو ہے وہ وصلی ہے تو وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے میں پڑھ رہی ہوں ان الانسان، تو یہاں پہ ان کے بعد ال جو ہے اس کا حمزہ وصلی ہے تو گر گیا، وسط کلام نہیں پڑھا جائے گا۔ والفتح، یہاں پر بھی حمزہ گر گیا، تو بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا فہم عطا فرمائے کہ جو کچھ بھی ہم سیکھیں، جو کچھ بھی ہم پڑھیں وہ ہمیں یاد بھی رہے اور ہم اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے والے بھی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔